اور جیسا آپ کے اوپر بھی جو مشکلات آئی تھی، آپ نے جو پوسٹ لکھی تھی جو وائرل بھی ہوئی، ان مشکلات کے اندر بھی انسان کو صبر و تحمل جس طرح ہم نے کیا کہ گھر سے لڑائی کر کے آئے گا اور اس کا سارا غصہ جو ہے امام پر اتار دے گا. ان کے والدین نے یا ان کے بڑوں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب دو جہاں کے لیے جو سب پر مہربان ہے، اور درود و سلام ہو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اللہ میمن. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، مولانا حامد صاحب، جو ربی مسجد کے امام رہے اور عوام میں دین کی تعلیم اور ترویج کے لیے کام کرتے رہے. تو آج ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے، آج کا جو نوجوان عالم دین جو فارغ التحصیل ہو رہا ہے وہ عوام میں کس طرح کام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا حامد صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. مولانا حامد صاحب، ماشاءاللہ آپ ربی مسجد میں کام کرتے رہے، تو وہاں پر آپ نے کس انداز میں عوام میں کام کیا، اور نوجوانوں کو آپ کیا اس میں درس دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کام کریں تاکہ نوجوان خود اپنی اہمیت اور افادیت لوگوں میں بتا سکے، اور اس کو خود بھی اندازہ ہو کہ واقعتاً میں ایک جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہوں، عوام میں مجھے کام کرنا چاہیے. تو کیا آپ جو ہے وہ سوال سے کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ربی مسجد میں 1 سال تک امامت کی. تو وہاں میں نے ایک ترتیب تو یہ رکھی ہوئی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 سے 4 منٹ کا درس حدیث ہوا کرتا تھا، اور اتوار کے دن مغرب کے بعد درس قرآن کی ترتیب رکھی ہوئی تھی. تو مختصر درس کا فائدہ یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں اور خصوصاً جو نوجوان ہوتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. اور خاص طور پہ آج کے دور کے لحاظ سے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو دیکھتے ہوئے احادیث بیان کی جائیں، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کا درس دیا جائے. تھوڑا سا بتائیے نا کہ وہ مسائل کس طرح کے ڈسکس، 1-2 مثال کے طور پر تھوڑا سا، تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی سب کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے. سب سے پہلے تو نوجوانوں کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو، اسلام کے بارے میں پتہ ہو. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو اپنے دین کے بارے میں ہی نہیں پتہ. اگر ہم کسی نوجوان سے پوچھیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوں گے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو والدین کی تھی کہ والدین ان کی اچھی تربیت کرتے، ان کو جو ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے، لیکن والدین نے کوتاہی کی. تو اب دوسری ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر مسجد کے امام کی ہے کہ اگر وہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑے گا. اب نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی مختلف ترتیبات ہو سکتی ہیں. بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلے تو ان کو قرآن کریم سکھایا جائے، قرآن کریم ناظرہ پڑھایا جائے، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ پھر قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، یہ ترتیب بنائی جائے. تو اس طرح سے نوجوانوں کو ہم دین کے قریب کر سکتے ہیں. اچھا حضرت، یہ تو وہ ہوئی کہ آپ نے ٹاپک بتایا کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ سکھانا چاہیے. ہمیں ایز اے امام، باعتبار امام کے، ہم اپنے اخلاق کیسے جو ہے وہ رکھیں کہ تاکہ جو ہے وہ عوام ہم سے قریب ہو؟ اس حوالے سے تھوڑے سے روشنی ڈالیں. امام کی حیثیت سے انسان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح رہنا پڑتا ہے. کبھی کوئی اس طرح کا شخص آئے گا کہ گھر سے لڑائی کر کے آئے گا اور اس کا سارا غصہ جو ہے امام پر اتار دے گا، عجیب و غریب انداز میں آپ سے گفتگو کرے گا. اور بعض اچھے لوگ بھی آتے ہیں. تو اس لیے امام کو بہت زیادہ صبر والا ہونا چاہیے ماشاءاللہ، کہ اگر امام کے اندر صبر ہوگا، تحمل ہوگا، برداشت ہوگی، اور ہر طرح کے لوگوں کو لینے کا جذبہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا بندہ ہے، جس انداز میں بھی گفتگو کرے، چاہے وہ غصہ کرے تو انسان برداشت سے، تحمل سے اس کی بات سنے اور اس کو اچھے انداز میں جواب دے. تو اس سے جو ہے نا وہ نوجوانوں کا اور خاص طور پہ عام مسلمان کا اور امام کا جو ہے تعلق مضبوط ہوگا. ماشاءاللہ، بہترین. بالکل، یہ تو امام کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک داعی کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر صبر و تحمل ہو، اور ہنسمکھ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہنسمکھ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ جتنا ہنسمکھ ہوگا اتنا جو ہے عوام اس سے قریب ہوگی. اگر جو ہے وہ اس نے اپنا ایک جو ہے وہ بڑا سنجیدہ موڈ اگر اپنا بنایا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام کے قریب جو ہے وہ، یا کسی بھی مبلغ کے قریب، یا کسی بھی عالم دین کے قریب جو ہے وہ لوگ نہیں آئیں گے. کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے نوجوانوں کو ان کی اہمیت بیان کرنی چاہیے کہ نوجوانوں کو
معاشرے میں ترقی کے حوالے سے نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ نوجوانوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان کو اپنی نوجوانی کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں, ہم جو ہے وہ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جو وہ نوجوان تھے چند, اور ہر طرف جو ہے وہ کفر کی اور ہر طرف جو ہے نا ظلم کا نظام تھا, اور بادشاہ جو ہے ان کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا, لیکن ان کے والدین نے یا ان کے بڑوں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے, اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غار کے اندر پناہ لے لی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو سورہ کہف جو ہے نا وہ آج کے دور کے حساب سے جس طرح اس دور کے اندر فتنے ہیں, تو میں نے ویسے اپنی مسجد میں ترتیب شروع کی تھی سورہ کہف کا درس قرآن. ماشاءاللہ. سورہ کہف مولانا منظور نعمانی صاحب, غالباً مولانا سجاد نعمانی صاحب, ان کے دروس بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے دروس ہیں, تو ان کو بھی سنا کرتا تھا. اس کے علاوہ تفسیر کا مطالعہ کر کے تو سورہ کہف کی ترتیب مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ اس میں نوجوانوں کا بھی کردار بیان کیا گیا ہے, اس میں مختلف طرح کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی گئی ہیں ماشاءاللہ. تو اگر انسان اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کام کرے گا تو میرے خیال سے بہت زیادہ مفید ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ العزیز انسٹیٹیوٹ جو میں نے اسٹارٹ لیا تھا, تو اس کا جو دوسرا جو ہمارا پروگرام تھا وہ سورہ کہف کی تفسیر ہی کا تھا, اور میں استاد جی مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے جو ہے وہ ایک غم سا جو ہے وہ آتا ہے, تو استاد جی کی ماشاءاللہ ریکارڈنگز موجود ہیں, وہ سن کر جو ہے وہ میں درس دیا کرتا تھا, اور اس وقت میں سمجھ لیجئے کہ العزیز کی ابتدا تھی. تو اسی سے جو ہے وہ سورہ کہف میں چونکہ اسٹوریز ہیں, واقعات ہیں, تو لوگ جو ہے وہ ایک جڑ کے رہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح جو ہے وہ کہا کہ اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. اچھا حضرت, بعض دفعہ جو ہے وہ ہم کسی ادارے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں تو کسی کمیٹی کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں. تو ان مشکلات میں اور جیسا آپ کے اوپر بھی جو مشکلات آئی تھی, آپ نے جو پوسٹ لکھی تھی جو وائرل بھی ہوئی ماشاءاللہ, جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان مشکلات کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ان مشکلات کے اندر بھی انسان کو صبر و تحمل, جس طرح ہم نے کیا تو صبر و تحمل سے چلنا چاہیے, کیونکہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اگر ہم وہاں پر جو ہے نا وہ ہلکا سا بھی دل برداشتہ ہو کر لڑائی کا ماحول بنائیں گے تو بالکل غیر مناسب بات ہے. انسان صبر و تحمل سے کام لے, اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں سے زیادہ جو ہے نا وہ بچوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. اور جیسے کہ ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں, اسکولوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں, تو ان چھٹیوں کے اندر ایسے کورسز رکھے جائیں کہ چھوٹے بچوں کو دین سے مناسبت پیدا ہو جائے. چھوٹے بچوں سے مراد عمر بھی بتائیں. مطلب چھوٹے بچوں سے مراد یہ کہ 7-8 سال کے بچے ہوں, 10 سال کے بچے ہوں, 12 سال کے بچے ہوں, تو اس طرح کے بچوں کے لیے کورسز رکھے جائیں. میں نے 7-8 سال تک ایک تعلیم و تربیت کورس ہے جو بنوٹن والوں نے لانچ کیا تھا. جی ہاں بالکل جی, تو وہ میں نے 7-8 سال تک پڑھایا, تو وہ بہت اچھی ترتیب ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک حصہ جو ہے نا 40 احادیث ہوتی ہیں, 40 قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں, پھر اس طرح جو ہے اسلامی عقائد کے متعلق کچھ عربی انگلش, تو اس طرح کا ایک کورس ہے. وہ چھٹیوں میں اگر بچوں کو پڑھایا جائے تو اس سے میں نے فائدہ یہ دیکھا کہ جو بچے اس کورس میں شریک ہوتے تھے تو وہ بچے پھر مدرسوں میں ایڈمیشن لیتے تھے, اور پھر دیکھا ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بچے آج جو ہے ماشاءاللہ عالم ہیں. یعنی گویا کہ ان مختصر کورسز کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ان کو دین کے قریب کریں, علماء کے قریب کریں, اور کیا معلوم کہ آگے وہ بھی جو ہے وہ عالم دین بنے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ الحمدللہ ہمارے العزیز انسٹیٹیوٹ میں بھی ایک جو ہے وہ اسی طرح کا کورس ہم نے جو ہے وہ رکھا ہے, جو انشاءاللہ 10 جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے, جس پہ 40 حدیثیں انشاءاللہ سکھائی جائیں گی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ 10 صورتوں کا ترجمہ بھی سکھایا جائے گا. اور ناظرین وہ صرف ہفتے میں 2 دن ہوگا, پیر اور منگل, اور رات کے ٹائم پہ 9:30 سے 10 بجے تک 1 گھنٹے کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ فائدہ مند ہوگا ماشاءاللہ, اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا حضرت, جو ہے وہ آپ پھر اب جو ہے وہ مسجد میں امام جو ہے وہ اب کی حیثیت سے اب نہیں ہے, تو کیا اب آپ جو ہے وہ کس پلیٹ فارم سے آپ جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں, لوگوں میں جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ نشر و اشاعت کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک ترتیب تو میری تدریس کی چل رہی ہے ہدایہ اکیڈمی میں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ فیس بک پہ ایک ترتیب شروع کی ہے درس حدیث کی, ماشاءاللہ, مختصر 2 سے 3 منٹ کا 4 منٹ کا جو ہے وہ درس ریکارڈ کر کے وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. اور مسجد کے حوالے سے آپ نے پوچھا, مسجد میں بہت سارے مسائل ائمہ کو پیش آتے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ائمہ چاہتے ہیں کہ مختلف دروس, مختلف قسم کے کورسز رکھے جائیں, اور کمیٹیوں کی جانب سے بہت سارے مسائل اس میں یہ آتے ہیں. خاص طور پہ بعض کمیٹیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب جو ہے نا اس کورسز کی بنا پر محلے میں مضبوط ہو جائیں گے, مشہور ہو جائیں گے, تو پھر ہمیں انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ کورسز بھی رکھے جائیں, اور اگر کورسز کی ترتیب نہ بن پائے تو محلے کے اندر ہی کسی ساتھی کے گھر کے اندر انسان جو ہے نا یہ شارٹ کورسز کی ترتیب رکھ لے, اگر مسجد والے اجازت نہیں دے رہے. یعنی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر شوق ہو, جوش ہو, جذبہ ہو کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے, تو وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ طریقے سے وہ دین کا کام کر ہی لے گا. اگر امام ہے, مسجد کی طرف سے اجازت ہے, تو پھر گویا کہ وہیں کر لے گا, ورنہ جو ہے وہ آس پاس جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر کر لے گا, اور اگر نہیں تو پھر فیس بک پہ جیسا آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو اس طرح کر لے گا. تو یہ بہت اہم ہے, اور واقعتاً جو ہے وہ یہ شوق اور یہ جذبہ ہونا چاہیے. اچھا حضرت, اب آپ نے جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ چھوڑ دی, تو پھر اس کے حوالے سے اب آپ کی جو ہے معاشی اعتبار سے آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ معاشی حوالے سے میں نے جو ہے وہ کچھ خوشبو کا کام شروع کیا ہے الحمدللہ. فی الحال آن لائن ہی چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. تو اس بات کی بھی میں ترغیب دوں گا کہ ہمارے جو نوجوان علماء ہیں تدریس کی ترتیب بھی رکھیں, اور تدریس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب ہو کہ جس میں جو ہے وہ معاشی اعتبار سے جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, تاکہ دین کا کام کرنے میں کسی کے محتاج نہ ہوں. لیکن حضرت اس پہ تو ہمارے اساتذہ جو ہے کافی نکیر فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کرنا, اور صرف مدرسوں کے حوالے سے. تو وہ جو ایک ہمارا ذہن ہے اکابر کا, اور جو مطلب اکابر کا ذہن کیا مطلب اساتذہ کی طرف سے یہ بات کافی دفعہ جو ہے وہ درس میں سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. بالکل. تو وہ اس کو پھر ہم کیسے جو ہے وہ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ لیکن اب ان لوگوں کے نظریات بھی آپ کہہ لیں اس حوالے سے ان کی رائے بھی بدل گئی ہے ماشاءاللہ. اب ہمارے اساتذہ بھی اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو ہے اگر آپ امامت کر رہے ہیں یا امام تدریس کر رہے ہیں, تو امامت کے ساتھ تدریس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹا کاروبار بھی ہو, تاکہ انسان جو ہے نا وہ دین کا کام آزادی سے کر سکے. اور بہت سارے ائمہ میرے جاننے والے ڈیفینس کے بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, تو پریشان رہتے ہیں ہر وقت. ان کو ایک خوف لائق رہتا ہے کہ اگر ہلکا سا ہمارے کمیٹی والے ناراض ہو گئے تو مسجد سے نکال دیں گے. تو اگر انسان کی کاروباری مصروفیت ہوگی, کاروباری معاشی حوالے سے مضبوط ہوگا, تو اس طرح کا خوف نہیں ہوگا. تو پھر انسان نے جس طرح اللہ کے رسول نے دین جو ہے ہم تک پہنچایا, اسی ترتیب سے ہم دین کو آگے لے کے چلیں گے, کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا. بہترین. یعنی یہ کہ معاشی اعتبار سے علماء کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ کس انداز میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالیں گے, اور اپنے گھر والوں کو. اور ویسے بھی جو ہے وہ ہمارے ایک استاد جو ہے فرما رہے تھے کہ بھائی شادی آپ نے کی ہے, بچے آپ کے ہیں, تو فکر آپ کو ہونی چاہیے کہ ان کو کیسے کھلانا ہے, کیسے رکھنا ہے, ان کے جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے جو ہے ان کے اسکولز وغیرہ ہر ایک کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ نے فکر کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کے نوجوان عالم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح کوئی ایسا کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کل جو ہے وہ کام کرنا تھوڑا آسان بھی ہوا ہے, کہ باقاعدہ دکان پہ بیٹھنے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو تھوڑا ٹائم دے کر بھی کام کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی حضرت, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. ناظرین انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے کسی نئی پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.